السلام علیکم، آپ کا میزبان فیاض احمد قصہ خوانی پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سکھ کمیونٹی خیبر پختونخوا کے رہنما بابا جی گرپال سنگھ۔ بہت شکریہ بابا جی، آپ آئے ہمارے پوڈ کاسٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں جو سکھ کمیونٹی ہیں ان کی ایکچوئل تعداد کتنی ہے؟ اس سے پہلے کتنی تھی، اب کتنی ہے، اور زیادہ تر کہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ اور سکھ کمیونٹی اگر دیکھا جائے آج کل پورے پاکستان میں جو زیادہ تر سکھ کمیونٹی ہے 90% وہ خیبر پختونخوا سے ہی بلونگ کرتے ہیں، اچھا، جس میں زیادہ تر خیبر سے، ورکزئی سے، کرم سے اور سوات سے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ لیکن پشاور میں 2013 میں جو ہے کوئی 15,000 کے لگ بھگ سکھ کمیونٹی تھے، لیکن اس وقت جو ہے پھیل چکی ہے۔ انہوں نے حسن ابدال میں بھی رہنا شروع کیا ہے، ننکانہ صاحب میں بھی، لاہور میں بھی، اور پاکستان کے بہت بڑے شہروں میں ہے۔ لیکن اس وقت بھی تقریباً پشاور میں اگر دیکھا جائے آس پاس علاقوں میں تو 7,000 تک لوگ پشاور میں جو ہے آباد ہیں۔ اور یہ اندرونی شہر میں زیادہ تر آباد ہوں؟ جی بالکل، محلہ جوگن شاہ جو ہے ان کو منی امرتسر بھی کہتے ہیں سکھوں کی پاپولیشن آبادی کی وجہ سے، اور یہاں پہ ان کی ایک تاریخی گردوارہ ہے، گردوارہ بھائی جوگا سنگھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2016 میں سکھ کمیونٹی کے لیے صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے اور سکھ کمیونٹی کے مطالبات پہ ایک اشنگری میں جو ہے ایک اور گردوارہ بھی، ایک تاریخی گردوارہ جو ان کی تاریخ ہے، گردوارہ بیبا سنگھ، وہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ بابا جی یہ بتائے گا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، تو ان کا پیشہ کیا رہا ہے؟ ہم تو صرف ایک یہ حکمت کا سن رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو حکیم ہیں وہ سکھ کمیونٹی سے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل، جب یہ خیبر ورکزئی کرم میں تھے تو ان کے زیادہ تر کریانہ، چاول اور دیگر اس قسم کے کام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں زیادہ تر لوگ حکیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کا کام، کاسمیٹک کا کام پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے وہ سکھ کمیونٹی کا ہے۔ کچھ لوگ فیلڈ میں آ گئے، فارمیسی کے کام بھی انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور ہم حکومت خیبر پختونخوا کے تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے صوبائی اسمبلی میں 2013 میں ایک سکھ ریپرزنٹیٹیو کو موقع دیا جس کا نام سورن سنگھ تھا، اور انہوں نے مائنورٹی کے لیے خیبر پختونخوا میں بے انتہا کام کیا۔ اس وقت ہماری جو کوٹا تھی 0.5% تھی، پھر 3% کر دی گئی ہے، موجودہ وقت میں 5% ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سرکاری طرف بھی چلے گئے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھ لیں پشاور پولیس میں بھی ہمارے لوگ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے لوگ ہیں، ہر طرح ہاسپٹل میں بھی ہمارے لوگ ہیں، مختلف فیلڈ میں جو ہے سکھ کمیونٹی کے لوگ جو ہے اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ بابا جی یہ جاننا چاہوں گا کہ سکھ کمیونٹی میں یہ حکمت کی طرف کیسا جانا ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جناب جیسے کہ پرانے زمانے میں ہمارے جو سردار تھے یہ والنٹیئر فری آف کاسٹ فلاحی طور پہ یہ جڑی بوٹیاں بناتے تھے، کیونکہ اس وقت ڈاکٹرز اور یہ چیزیں نہیں تھے، تو فری اچھا، آف کاسٹ لوگوں کو دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں زیادہ تر سکھوں کا یہی تھا کہ ان کے پاس گھوڑے تھے، ایک جگہ سے اناج لے کے، گندم لے کے چاول پہ بیچتے تھے، چاول کو لے کے جوار پہ بیچتے تھے، اس قسم کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے تھے، لوگوں کا سامان بھی لے کر جاتے تھے، تو ساتھ میں ان کا یہ بھی پیشہ تھا فری آف کاسٹ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاروبار کی طرف آ گیا، اور انہوں نے جو ہے حکومت کی پالیسی اور ان کی جو رول ریگولیشنز ہے کہاں سے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے مطابق ساری رجسٹریشن میٹرک یا جن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کر کے باقاعدہ رجسٹریشن کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے اس قسم کے پریکٹس کرتے ہیں۔ ابھی بھی حکیم موجود ہیں پشاور میں؟ پشاور میں بہت سارے ہیں، ایک نامی گرامی حکیم سائی سنگھ ہے یہاں پہ، ڈبگری گارڈن میں ایشر سنگھ ہے، یہاں پہ کسی زمانے میں جو ہے مان سنگھ تھے، تو بڑے ایسے نامور شخصیت بھی سکھ کمیونٹی میں ہیں کہ جنہوں نے بڑا اچھا انداز سے کام کیا، اور لوگ جو ہے ابھی اگر آج کل آپ دیکھ لیں پنڈی میں گربچن سنگھ ہے، بے انتہا لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، لینوں میں ایک ہفتہ پہلے نمبر لیتے ہیں۔ کراچی میں پشاور کا گیا ہوا منموہن سنگھ ہے جس پہ کافی رش ہوتا ہے، بہت نامی گرامی حکیم ہے۔ اور بھی ایسے ہیں کہ جو نہ صرف حکمت کا کام کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نام اور ایک پہچان بھی بنا لی ہے۔ اچھا سر یہ بتائے گا کہ پنجاب کی سکھ اور خیبر پختونخوا کی سکھ میں فرق کیا ہے، ایک عام شخص اگر جاننا چاہے؟ جی کوئی فرق نہیں ہے، سارے زیادہ تر جو میں نے آپ کو بتا دیے وہ پشاور سے گئے، لیکن پنجابی کا ہی کہاوت ہے جیسا دیس ویسا بیس، تو وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ پشتو بھاشا میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا پورا جو کلچر ہے وہ سارا پشتونوں کا ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ آباء و اجداد 7 8 پیڑھی ہمارے یہاں پہ ہے، تو سارا کلچر ہمارا جو ہے وہ پشتونوں کا ہے۔ تو جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں پشتو میں بات کرتے ہیں یا پنجابی میں، تو کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ لیکن ڈریس کے لیول سے ظاہری سی بات ہے یہاں پہ شلوار قمیض زیادہ تر پہنتے ہیں، اور پنجاب میں جو ینگسٹر ہے وہ وہاں کے
پینٹ شرٹ یا کوٹ میں گھومتے ہیں، جو کہ بزرگ ہے وہ وہاں پہ بھی کپڑے کا عام جو شلوار قمیص ہے وہی پہنتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ صحیح۔ ایک مشکل وقت بھی دیکھا آپ نے، دہشت گردی کی جو جنگ شروع ہوئی اس خطے میں، آپ لوگوں نے مائگریشن کی، قبائلی جو سابقہ فاٹا علاقے ہیں وہاں سے آپ لوگ آئے شہروں کی طرف، پھر ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ شہروں کے اندر بھی اسپیشلی پشاور کے اندر میں دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس کے بعد بھی آپ کو کافی نقصان ہوا، اس کے بعد کیا حالات آپ نے فیس کیے، چیلنجز کیا تھے؟ جی بالکل، اصل میں اس خطے میں بدقسمتی سے جو صورتحال تھے وہ سبھی کے لیے تھے، نہ کہ مائنورٹی کی یا سکھ، اسپیشلی سکھ کمیونٹی کے لیے، لیکن پھر مائنورٹی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مشکل وقت سکھ کمیونٹی پہ گزرا ہے، چاہے وہ IDPs کی شکل میں خیبر برگزئی کھرم یا اسوات سے آئے ہو، یا بٹگرام کے زلزلے کے واقعات سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جزیہ اور اس قسم کے ڈیمانڈیں، تو وہ مطلب خوشی سے سکھ قوم اس لیے دے رہے تھے کیونکہ ہم خود کو پاکستانی نہیں، ٹرپل پاکستانی کہتے ہیں، کیونکہ پارٹیشن کا جو دور تھا اور ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ انہوں نے مر مٹنے کا فیصلہ کیا، اس وقت بھی ہمارے آباء و اجداد پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے، اور خوشی سے جو ہے ہم رہ رہے، کیونکہ ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے وہ یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اتنا توفیق دے کہ میں حج عمرہ کر سکوں، تو ہم اس پاک دھرتی میں ہیں، اس پاک سرزمین میں رہتے ہیں جہاں پہ بابا گرو نانک کا جنم بھی ہوا اور جائے پیدائش بھی، وہ اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ ننکانہ صاحب ہے یا وزیرستان ہے یا پشاور ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے، تو پاکستان کا پورا خطہ سکھ قوم کے لیے اتنا مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، تو اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں پہ خوشی سے رہ رہے، لیکن کچھ لوگ تھوڑے بہت ظاہری سی بات ہے مایوس ہو گئے، اور بار بار مار کھانے کی وجہ سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، ظاہری سی بات ہے سکھ قوم جو ہے ایک کاروباری طبقہ ہے، اور ایک کاروباری صحیح۔ شخص کی مثال ایک عورت جیسی ہوتی ہے، تو وہ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں گئے، کچھ پاکستان سے باہر بھی گئے، لیکن وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے سکھ بلکہ دنیا بھر کے جو سکھ ہے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے جو سکھ کمیونٹی کا نام بھی روشن کیا، وہ اس وجہ سے کہ جیسے آپ کرتارپور کوریڈور دیکھ سکتے ہیں، ایک دشمن ممالک کے لیے جہاں وہاں پہ سکھ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ دوربین کے تھرو کرتارپور صاحب کا جو ہے وہ یاترا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، ان کو ویلکم کیا، اور دن میں جو ہے 3000 لوگ جو ہے واگا بارڈر کرتارپور کوریڈور کے تھرو گرودوارہ کرتارپور صاحب جو ہے آ کے درشن کرتے ہیں، لنگر چکتے ہیں، صبح 10 بجے آتے ہیں اور 4 بجے نکلتے ہیں، تو یہ ایک اچھا میسج ہے، کیونکہ 47 کا دن کوئی ایک دن نہیں تھا، 7-8 سال تھے، اور جو ہمارے قبائلی کے جو مسلم بردرز تھے انہوں نے سکھ قوم کے ساتھ بے انتہا جو ہے رویہ رکھا اور پیار سے رہے، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ لوگ نکلنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا، اور آپ کے اور میرے مذہب میں جو ہے موت جو ہے جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن جو ہے وہ طے ہوتا ہے، تو یہ شہادت کی موت جو ہے کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، تو اس وطن کے لیے جو ہے جان بھی قربان، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کاروباری شخص آپ لوگ کے ابھی ہجرت کر کے گئے ہیں پنجاب منتقل، اس کی کون کون سے کاروبار یہاں سے گئے اور ریزن کیا تھا وہ یہاں سے جانے کے؟ جی اس میں جو ہے بڑے کاروبار آٹے کے، چائے کے اور کپڑے کے بڑے کارخانوں میں ان کی دکانیں تھیں، نوشیرہ میں دکانیں تھیں، تو وہ حالات ایسے تھے کہ کچھ ٹائم میں کالز کچھ سکھ کمیونٹی کو آ رہے تھے بتے کے، اور کچھ غابر اعتوان کے کچھ لوگ سکھ کمیونٹی میں ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ مایوس ہو گئے، ڈر خوف پھیل جاتی ہے، تو میں نے جیسے کہا کہ مطلب سکھ کمیونٹی سے 10 گنا زیادہ مسلم کمیونٹی کو یہ واقعات کا سامنا پیش آیا، جیسے اب تک ہمارے کچھ 18 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے، 9 زخمی تھے، 5 پہ جو ہے اٹیک ہوا لیکن اللہ نے بچا لیے، لیکن آپ اس کے متبادل اگر دیکھا جائے ایک ایک مسجد میں جب واقعہ ہوتا ہے 100 سے اوپر جو ہے مسجد میں شہید ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات جو تھے وہ سبھی کے لیے تھے، نہ کہ مائنورٹی کے لیے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اگر ہم اپنے ملک سے یوں کر کے بھاگ جائیں گے تو یہ کون سنبھالے گا، اور ملک سے جو ہے لوگوں کو اپنی ماں کی طرح دیکھنا چاہیے، تو ایسے حالات میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی جو ہمارے دشمن ممالک کی طرف سے کہ سکھ کمیونٹی یا جو مائنارٹیز ہیں ان کو وہاں پہ مشکلات ہیں پاکستان میں، آپ چونکہ پیدائشی پشاور میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پہ پلے بڑھے، ہم بھی پشاور میں پیدا ہوئے، کس طرح کی آپ نے ایک ریلیشن شپ مسلم کمیونٹی کے ساتھ دیکھا؟ جی بالکل، یہاں پہ اگر ہمارے بڑے، اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر اسلام مذہب میں سکھ کمیونٹی کے رائٹ نہ ہوتے،
یعنی پاکستان میں ہمارے رائٹس نہ ہوتے تو ہم یہاں پہ نہ رہتے، ہمارے پورے رائٹس ہے۔ وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں بطور سکھ کمیونٹی لیڈرس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میں اپنے کمیونٹی کے لیے ہر طرح کی فائٹ کرتا ہوں۔ مطلب یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا جاب کوٹا یا ایجوکیشن کوٹا نہ ہونے کے برابر تھا، تو ہم نے ہر وہ قانونی راستہ جو ایک عام پاکستانی سٹیزن کے لیے ہے وہ ہم نے کیا سورن سنگھ کے دور میں۔ پھر مردم شماری میں ہمارا کالم ہمیں عدد میں گنا جاتا تھا، ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ کیس چلا گیا، ہمارے حق میں ہوا۔ اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنجز جو ہے وہ شمشان گھاٹ گریو یارڈ کا ہے۔ 2015 سے مختلف جگہوں میں مسیح، ہندو اور سکھوں کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، بہت سی جگہوں میں ہمیں شمشان گھاٹ مل گئے، تو ہمیں رائٹ ہے، اور بغیر مانگے تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو جہاں پہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہمارے بہت سارے معاملات سولو ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ادارے میں جو ہے جا کے اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں، اور ہمیں پوری آزادی ہوتی ہے۔ اور آج تک کسی ایسے پلیٹ فارم سے، کسی ادارے سے جو ہے ہم مایوس نہیں نکلے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی پبلک سکھ کمیونٹی سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور شروع سے جو ہے سکھ اور مسلم کی جو ہے فرینڈ شپ تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر آپ کشمیر میں جائے، اگر آپ انڈیا میں جائے، تو آج بھی ہم سکھ اور پختون جو ہے ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور یہاں پہ ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے۔ ہم غم خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، مذہبی ایکٹیویٹی میں جو ہے ہمیں کبھی کسی نے مایوس نہیں کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے۔ ہمارے جو آخری رسومات ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے۔ بندہ اپنا خود اچھا ہو تو اور بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ لیے ہمارے جو ہے 5 چیزیں ہوتی ہیں ایک سکھ کو پہچان کرنے کے لیے، جس میں کیس، پگڑی، اور فار ایگزامپل کڑا، انڈر ویئر اور کرپان۔ تو کرپان ہمارے پاس ایک چاقو ٹائپ کرپان ہوتا ہے جو کہ ہر ایک سکھ پہ فرض ہوتا ہے، جیسے مسلمان میں جو ہے بیت ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے کوئی FIR نہ سکھ کمیونٹی پہ اس پہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو غلط یوٹیلائز کیا ہو، لیکن بدقسمتی سے بعض جگہوں میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم ہائی کورٹ لیگل کیسز کے لیے جاتے ہیں گرودواروں کی زمین یا دیگر ایکٹیویٹی میں، تو اس میں ہمیں بہت سے مسئلے جو ہے درپیش ہوتے ہیں۔ آپ انڈیا سے ہمارے سکھ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، وہ سری صاحب تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو سکھ ہے بعض ڈپارٹمنٹ میں، بعض جگہوں میں جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، ان کے لیے لیجسلیشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو ہے سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور پورے پاکستان میں جو رہتے ہیں زیادہ بلونگ خیبر پختونخوا سے کرتے ہیں، تو جیسے پنجاب سے انہوں نے سکھ میرج ایکٹ پاس کیا ہے، وہ پاس کرنا ان کے لیے جو ہے ضرورت ہے۔ اور جو موجودہ وقت میں کمیونٹی تھوڑی بہت مایوس ہے دکانوں اور اس حوالے سے جو بہت تعداد میں پشاور سے جا رہی ہے، تو اس کی سیکورٹی تھوڑی یقینی بنایا جائے، باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ابھی میرج ایکٹ کی بات کی ہے سکھوں کی، تو کیا یہ ایکٹ موجود ہے، اور شادی کا رسومات کس طرح آپ لوگ ادا کرتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے جو ہے پنجاب میں رمیش اروڑا نے پاس کی ہے، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو اگر یہاں سے جو ہے وہ پاس کیا جائے، اور ہمارے شادی کے رسومات سارے جو ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہمارے دھرم میں، مذہب میں وہ ایکول سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی گلی سے گزرے کہ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ لڑکی کا گھر ہے یا لڑکے کا گھر ہے، تمام رسومات سیم ہمارے اور آپ کے ایک جیسے ہے، چاہے وہ مہندی کے ہو یا دیگر فیسٹیول ہو۔ لیکن جیسے آپ لوگ نکاح کرتے ہو تو ہمارا جو ہے 4 لامے ہوتے ہیں، جو ہمارا ہولی بک ہے ان سے 4 پہلے لیتے ہیں، جیسے آپ نے ہندی موویز میں دیکھا ہندو کمیونٹی 7 لیتی ہے، جبکہ سکھ کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ 4 پہرے لیتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق شادی ہوتی ہے، جس میں لڑکے اور لڑکی کی رضا ہوتی ہے، اور رشتہ بھی سیم پشتون کلچر کے مطابق۔ اگر کوئی لڑکی آپس میں یا فار ایگزامپل رشتہ داروں میں پسند ہو جائے، جیسے پشتوں میں بار بار جاتے ہیں اور پھر تنگ آ کے لڑکی سے پوچھنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے ان کا رشتہ کرواتے ہیں، تو سیم ہمارا یہی کلچر ہے۔ اور ہمارے مذہب میں جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب جیسے آپ لوگ حق مہر دیتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی دینا چاہے کچھ دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتا، کوئی فکس نہیں ہوتا۔ اور سیکنڈلی یہ کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، زیادہ تر اس قسم کے کیس، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے کہ ہر طرف سے سکھ کمیونٹی میں ان کو دیکھا گیا ہے کہ مطلب جب رشتہ کرتے ہیں، ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے جو لڑکی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں، ان کے دوست، سہیلی یا کزن کے تھرو کہ یہ لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ماں باپ کلوز ہو تو ڈائریکٹلی بھی بات کرتے ہیں۔
تو بڑے اچھے طریقے سے سارا کچھ مینیج ہوتا ہے. اور سارے رسم و رواج جو شادی کے ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے سیم ہے, چاہے وہ لڑکی مانگنا جس طریقے سے, پھر رشتہ پیش منگنی کرنا, ہونا, اور پھر جیسے دودھ پلائی ہونا, صحیح, پھر ڈیٹ فکس کرنا, پھر شادی کرنا, وہ سارے روایات وہ ہمارے اور آپ کے سیم. ولیمہ بھی ولیمہ بھی ہمارا ہوتا ہے. اور بعض جو ہمارے مسلم فرینڈز ہوتے ہیں ان کے لیے جو مہندی کا پروگرام ہوتا ہے ہم وہ شادی ہال میں لے کر جاتے ہیں, اسپیشلی مسلم کمیونٹی کی خاطر, کہ وہ وہاں پہ ہم ان کو ولیمے میں مدعو کرے, ولیمہ بھی ہو, کوئی میوزک کا پروگرام بھی ہو, اور پھر وہ سب پروگرام ختم ہو کے گھر آتے ہیں اور پھر مہندی کے رسم ادا کرتے ہیں. اچھا بابا جی گرپال صاحب, آج کل موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں, انڈیا کی جانب سے ایک الزام لگا دینا پہلگام واقعے کے بعد, اور پھر انتہائی اقدام لے کر ایک طرفہ فیصلہ کر کے سنتاز معاہدہ بند کر دینا اور بارڈر کو بھی بند کر دینا, پاکستانیوں کو اپنے ملک سے بھی داخل کرنا, اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کو کنڈم کرتے کیونکہ ہم پہ خود یہ چیزیں جو ہے گزری ہے, اور پاکستان جو ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ امن چاہتی ہے, اور ہماری جو امن کی خواہش ہے ان کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور پاکستان جو ہے اتنے بزدل نہیں ہے کہ اتنے چھپ کے جو ہے وہ وار کرے, اور کئی مرتبہ حکومت پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا. کئی پائلٹ ان کے پاکستان میں پکڑے گئے اور ہم نے ان کو چائے شائے پلا کے بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیا. تو ان کا مقصد ہمارا ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے ڈرتے ہیں یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. مطلب انڈیا کو میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم 70% بجٹ ان چیزوں پہ جو ہے خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ سمجھے کہ آج پاکستان کے ساتھ کسی چیز کی کمی ہے یا وہ جنگ سے ڈرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو ہے بہت زبردست آرمی ہے, اور پورے پاکستان, اگر ہمارے ملک کے اندر سیاسی سماجی اختلافات ہے لیکن پاکستان کی اس قسم کے اقدام کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہے. لیکن ہماری حکومت نے بہت زبردست اس ٹائم پہ بھی ان کو میسج دیا کہ آپ لوگ تحقیقات کریں, اور میں انڈیا کے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کیے جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو تحقیقات کے لیے ہمارے ملک جو ہے وہ بیٹھی ہے, اور اس وقت میں حکومت پاکستان کا اس میں بھی شکر گزار ہوں کہ اس سے حالات میں بھی انہوں نے امن کی بات کی. جو اسلامی کمیٹی کی بیٹھی میٹنگز کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جو سکھ یاتریز کرتارپور ڈیلی بنیاد پہ آتے ہیں یا ویسے وزٹ کے لیے آتے ہیں, پھر بھی سکھ کمیٹی کو انہوں نے ویلکم کیا. تو پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے, ان کا غم جو ہے ہمارا غم ہے. لیکن میں واضح طور پہ آج بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کیے جائے, پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے. حکومت پاکستان کے سارے لوگ ان کے ساتھ تیار ہے, لیکن پھر بھی اگر انڈیا چاہتی کہ ہم جنگ کرنا چاہتے اور پہلو انہوں نے کی, تو ہم پاکستان کے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کڑی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا نے کوئی ایسے اقدامات کی تو ہماری آرمی سے جو ہے وہ اپنے عوام کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی. سکھ یاتری جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور ان کی جو ہے نقل و حرکت بارڈر کے ذریعے ہوتی ہے, تو اس موجودہ صورتحال میں مشکلات ہو رہی ہیں ان کو؟ جی, کرتارپور کوریڈور کے تھرو کل بھی لوگ آئے ہیں, مجھے گنتی کا تو پتہ نہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں, اور آج بھی آئے ہیں, اور ہم بالکل عام روٹین کے مطابق ان کی اس لیول پہ مہمان نوازی ہو رہی ہے, اور ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے, پاکستان کی عوام جو ہے آس پاس پڑوس کے ساتھ امن چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائے, ایک دوسرے کے ساتھ معیشت کو بڑھائے, لیکن اگر پھر فار ایگزامپل ہمارے اس قسم کی خواہشات کو کمزوری سمجھا جائے تو وہ غلط ہوگا. اچھا, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک چیز دینا چاہوں گا, سکھ کمیونٹی میں جو مقبول خوراک کون سا ہے ویسے, یا وہی قبائلیوں کی روایت آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا کوئی ایک ہے کہ یہ خوراک آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں؟ سکھوں کی اگر مذہبی لیولز پہ دیکھا جائے تو مطلب وہ جو ہے پنجابی ڈشز کھانے وغیرہ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں جیسے جلیبی, پنیر, پکوڑے اور اس قسم کی چیزیں. لیکن ہم چونکہ یہاں پہ پشاور میں رہتے ہیں اور قبائلی ہمارے روایات ہے, 200 چیزیں بھی رکھ دو لیکن اس میں دمبا یا بکرا نہ ہو تو وہ کھانا نہیں کہلاتا. تو ہمارے سارے روایات, سارا کلچر جو ہے وہ پشتونوں کا ہے. دیسی مرغا اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کھانے پینے میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. مہمانی لیول پہ چائے کا ہونا اور پھر اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ رکھنا, تو یہ سکھ قوم کا بس مشغلہ بھی ہے اور کام وہ بھی ہے. خوراکوں میں, ٹریڈیشن میں یہ چیزیں ہم پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ بابا صاحب, آپ Thank you آئے so much. ہمارے پروگرام میں اور بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا, محبت, امن, بھائی چارہ اور ہم آہنگی کی بات آپ نے کی. یقیناً ہم بھی پشاور میں رہتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ جو ہے سکھ برادری کو بہت پیسفل پایا اور قانون پر عمل کرنے والا پایا. تو ونس اگین بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ, آپ کے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو جی.